بچوں کو قتل کرنے والے لوگ گندی سوچ کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے ارادے ناپاک ہیں، جن کی پرورش درست نہیں ہوئی، جن کے حلق میں حرام مال اترا ہے، جن کی نیتیں خراب ہیں، جو سارا دن پڑوسیوں سے جلتے رہتے ہیں، جن کو حسد نے برباد کر دیا ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ اور ہوں گے جن کے ارادے ہیں کہ کسی کے بچے کو قتل کر دیں، کسی کے بھائی کو قتل کر دیں، کسی کی بیوی کی جان لے لیں، کسی کے ساتھ بد کرداری کر دیں۔ رکے گا کیسے؟ اسلام کہتا ہے کہ سرے بازار ان کو سزا دو جو لوگ بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ عدالت کے اندر مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن دنیا کا یہ دستور ہے، یہ بھی دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے، جب یہ بات طے ہو جائے کہ یہ بندے نے قتل کیا ہے ایک بچے کا، اس عورت نے اس بچے کو ہلاک کیا ہے، جب گواہ گواہی دے چکے ہیں، جب مجرم اپنا اقرار کر چکے، جب عدالت کی کارروائی ہو چکے، جب یہ لکھ دو کہ سزا طے ہے کہ اس کو اب سزا دی جانی ہے، تو پھر وہ قلمدان بچے کے ماں باپ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، وہ طے کریں گے کہ اس کو سزا دینی ہے تو کس طرح دینی ہے۔ جب تک آپ مجرم کو سزا نہیں دیں گے، جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ مجرم مجرم ہے، انسان انسان ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ روایات دی ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ لگاتار پوری دنیا میں اہل اسلام ان روایات پر عمل کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خود سزا دی تاکہ اس نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس حد تک درے مارے گئے کہ خلیفہ کے بیٹے کی جان نکل گئی، لیکن فیصلہ حق پر کیا گیا۔ یہ کیا رواج چلایا آپ نے کہ جو جس قوم کو ماننے والا ہے، جو جس برادری کا ماننے والا ہے، جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، وہ اپنے مذہب کو اور اپنی قوم کو مقدم رکھتا ہے، انصاف کو پیچھے کرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد مرحوم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی شاہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی۔ اکثر روز لوگ آیا کرتے تھے، ایک دن صاحب آئے ایک کہ جی میں کرایہ دار ہوں 40 سال سے ایک دکان کا، مالک مکان کہتا ہے خالی کر دو۔ کسی نے کہا آپ کے پاس جاؤ آپ رکوا دیں گے۔ پوچھا کرایہ دار ہو؟ کہنے لگا ہاں جی کرایہ دار ہو۔ تو فرمایا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ مسلمان ہے تو ہم کہیں کہ تیرا غلط کام بھی ٹھیک ہے؟ آگے جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا، جو مدد مانگنے آیا تھا، جو اس نیت سے آیا تھا کہ اب قبضہ چھوڑوں گا ہی نہیں، اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کسی کی زمین ناحق نہ مارو۔ مالک مکان غیر مسلم تھا، اسے کسی نے بتایا کہ وہ بندہ شاہ امام صاحب کے پاس چلا گیا، اب یہ دکان خالی نہیں ہوگی، لیکن یہ واپس گیا، اس کو جا کے کہا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے، آپ نے اتنے سال کرائے پہ دے رکھی، آپ کا بڑا احسان ہے، 2 دن کا وقت دیجئے، میں چابی آپ کو دیتا ہوں۔ آپ یقین مانو وہ بندہ بھی یہی ہے، چابی دینے گیا، سردار جی کو دھکے کے ساتھ زبردستی 5 لاکھ روپے اس کو دینے لگے کہ یار ایسے دیانتدار لوگ میں نے نہیں دیکھے جو 40 سال بعد چابی واپس کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ تو قوم کے لیڈروں کو طے کرنا ہے نا، ہر ایک مذہب کے قائد کو طے کرنا ہے۔ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا ہمارا بھائی اندر ہے 302 کے مقدمے میں۔ میں نے ایمانداری سے پوچھا کہ قتل ہوا؟ کہنے لگا ہوا۔ میں کہا پھر ملزم کی حمایت کیوں کرتے؟ چھوڑ دو، پھر مت حمایت کرو۔ کب تک اپنے مذہب کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ کب تک اپنی برادری کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ کب تک اپنی نسل کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ آؤ اگر انصاف کے تقاضے دیکھنے ہیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ بچوں کو قتل کرنے والے